ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات خصوص اللہ علیہ. جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو. محترم، قرآن کریم کی جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت فرمائی ہے ان کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. تو کہنے لگے کہ اے میرے رب، تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے مہلت کیوں نہیں دیتا تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ آسمان سے دو
فرشتے اترتے ہیں. ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول اللہم عاد منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم عاد ممسکا خلفا. فرمایا روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں صبح کے وقت، اور ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اللہ کی روزی کی برکت فرما. اور فرمایا جو ہوتے سوتے خرچ نہیں کرتا اس کے لیے دوسرا فرشتہ وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں نقصان پہنچا دے. اصل میں اللہ تعالی مسلمانوں کو اس طرف رغبت دلانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی دوسروں کے آرام کی خاطر اپنا آرام بھی چھوڑ دیا کرو، دوسرے کے دکھ کی خاطر اپنا سکھ بھی کبھی قربان کر دیا کرو، اور دوسرے کے رنج غم مصیبت میں شریک ہو جایا کرو. کبھی خود بھی بھوکا رہ کے کسی دوسرے مسلمان کو کھانا کھلا دیا کرو، کبھی خود پیاسے رہ کے کسی دوسرے مسلمان کو پانی پلا دیا کرو. ذرا سے کیا مان کرتے کبھی انسان خود پیاسا رہ کے کسی دوسرے مسلمان کو بھی پانی پلا دیا کرے. مقصد یہ ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ دیا، اپنے گھر دیے، اپنے باغ دیے، اپنے کھیت دیے، اپنی محنت اور پسینہ کی کمائیوں میں انہیں شریک کیا، اور ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کے انہیں آرام پہنچایا. خود بھوکے رہے مگر ان کو کھانا کھلایا. بخاری شریف میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آج اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر بندہ بھیجا کہ کوئی کھانے کی چیز لے آؤ. تو جس کو پیغام دے کے بھیجا تھا وہ واپس آیا، آگے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں پانی کے سوا کوئی اور چیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی ایسا بندہ
جو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو اپنا مہمان بنا دے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مہمان کو میں مہمان بناؤں. نبی علیہ السلام کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے، اپنی بیوی سے جا کے پوچھا، کہنے لگی ہاں تھوڑا سا کھانا ہے بچوں کے لیے. فرمایا کوئی بات نہیں ہے، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو. عربوں کا یہ دستور ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، بلکہ اسے کھانا کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے اس کے سامنے رکھتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے ہم سلا دیں گے، کھانا اتنا ہی ہے، تو ہمارا تو دستور ہے کہ ہم کھانا مل کے کھاتے ہیں، بلکہ اپنے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، ہم منہ ہلاتے رہیں گے، مہمان سمجھتا رہے گا کہ یہ بھی ساتھ ہی کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے گھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان آئے. اب دیکھیں نا، آپ کتنے بلند و بالا ہیں، کائنات سے اعلیٰ ہیں، الفا ہیں، تو مہمان بھی تو آپ کا پرانا ہے، اور جو مہمان نوازی کر رہا ہے وہ بھی تو اعلیٰ ہے. اللہ نے اسے بھی تو چنا ہے نا کہ آج میرے محبوب کے مہمان کو مہمان رکھے گا. یہ کھانا کھلایا، صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لگے، ابو طلحہ تیری صبر پر اللہ اتنا راضی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری صبر کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کھانا کو اتنا اعلیٰ نہیں تھا، سادہ سا کھانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سادگی کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتلایا کہ تو نے اپنے بچوں کو کیسے بھوکے سلا لیا اور خود بھی بھوکے سو گئے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، فرمایا کہ ابو طلحہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو لوگ کامیاب ترین لوگ. اور کامیاب کون ہے؟ فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا، بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، ولو بشق تمرہ، چاہے آدھی کھجور ہی ہو تمہارے پاس. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس ہے تھوڑا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ابتلا کے وقت، پریشانی کے وقت اعلان فرمایا، مالدار تو مال لے کے آ گئے، ڈھیر لگ گیا مال کا، لیکن ایک
صحابی غریب ہیں، ساری رات اس نیت سے ایک باغ میں مزدوری کرتے رہے. نیت دیکھے نا کہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ حصہ ڈالو، کھانے بعد تو کچھ بھی نہیں، مزدوری تلاش کی، ساری رات ایک باغ میں جا کے پانی لگایا. صبح جو تھوڑی سی کھجوریں ملی گھر لیے، خرامہ خرامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. حضور یہ ہے میرے پاس، ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے کر نا، وہ جو تھوڑا مال تھا، تھوڑی کھجوریں تھی، وہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دی. ہے تھوڑا لیکن اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ میرے صحابی تیری نیت اتنی خالص تھی کہ سب سے اوپر میں نے رکھ دیا. اس گھر لے کر بھی گئے، بچوں کے لیے لے کر بھی گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیوی بچوں کو بھوکا مار دیا تھا، نہیں. فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، یہ سب تجارت ہے اللہ کے ساتھ. صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں. ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا، اللہ اس بندے کو اتنا رزق عطا فرما جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے. اب رزق کے دروازے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کیسے کھولتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیسے کھولنا، کس کے لیے کیسے کھولنا ہے یہ تو وہ جانتا ہے. تو جب وہ کھولنے پہ آتا ہے پھر اس انداز سے کھولتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. میں صبح سوچ رہا تھا جب میں مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک بیج پڑا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں نکارا ہے، لیکن اللہ کی رحمت جب اس پر برستی ہے تو وہ اگ جاتا ہے. جب وہ اگتا ہے تو قرآن کہتا ہے دانا ہوتا ہے ایک. فرمایا ایک دانہ زمین میں سے 100 دانے دے کے نکلتا ہے، اور 100 دانے کو اللہ بڑھانا چاہے تو ایک دانے سے 700 دانے بنا دیتا ہے. یہ ہے اللہ. یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیا تو اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے. یہ جو نکلا ہے اس نے میری راہ میں خرچ کیا ہے تو اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے، اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں اسی طرح اب ایک آدمی ہوتے سوتے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. پہلی بات یہ سمجھے یہ پابندی نہیں ہے. فرمایا تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے خرچ کرے، زیادہ ہے تو زیادہ میں سے خرچ کرے. جیسے مثال آپ کے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک غزوہ کے لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب صحابہ آ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، جو کچھ ان کے پاس. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کے اندر یہ نیت کر دیتے ہیں کہ آج میں نے کسی کو اپنے آپ سے بڑھنے نہیں دیا. اچھا اب ہستیاں دو ہی ہیں. کیا کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کسی کو بڑھنے دینا. بات
قلت اور کثرت کی نہیں، زیادہ اور تھوڑے کی نہیں، بات ہے آپ کی نیت کی، آپ کے دل کی، آپ کے ارادے کی کہ آپ کے پاس ہے کیا۔ جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 کلو کھجورے ہیں اور ایک آدمی تجوریوں کے منہ کھول کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آیا۔ مقابلہ اللہ دیکھ رہا ہے دونوں کو، آئے دونوں صاف نیت کے ساتھ ہیں، آئے دونوں صاف نیت کے ساتھ ہیں۔ ایک کے بعد 2 کلو کھجورے ہیں، ایک نے تجوریوں کے منہ کھول دیے ہیں، سمجھائیے، اللہ دونوں کو دیکھ رہا ہے، نیتیں بھی دونوں کی خالص ہیں، حضور بھی دونوں پر خوش ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد تو ہے ہی 2 کلو کھجور، اس کے بعد تو ہے ہی جو وہ لے کر آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسی عورت آئی، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی آئی تو اس نے ایک معصوم سا شیرخوار سا بچہ اٹھایا ہوا۔ حضور پوچھنے سے کیوں لائی ہو؟ کہہ رہی حضور میرے پاس بس یہی تھا۔ اب دیکھیں کہ میں صحابہ کی زندگیوں کا جب مطالعہ کرتا ہوں نا تو اللہ نے حضور کے صحابہ جیسا کوئی بنائے خدا کی قسم۔ یہ لوگ تو بکواس کرتے ہیں حضور کے صحابہ کو، اللہ نے حضور کے صحابہ جیسا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ پوچھا اسے کیوں لائی ہو؟ کوئی شیرخوار بچہ ہے، کہ کیا کرے گا؟ دنیا میں کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جس کا قلب بنایا جائے اور جس کی سیاہی بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی عورت کی بات کو لکھا جائے کہ اللہ حضور میرے پاس یہی تھا۔ دشمن کا تیر آئے اس کو ادھر کر دینا، اس کو لگے آپ محفوظ رہے، ادھر سے تیر آئے اس کو ادھر کر دینا، اس کو تیر لگے آپ محفوظ رہے۔ مجھے بتاؤ جان سے بڑھ کے بھی کچھ چیز قیمتی ہے؟ یہ بہت سی صحابہ کی جماعت ہے، ایک جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں، بنایا ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جیسا کوئی نہیں بنایا، اپنے محبوب جیسا کوئی نہیں بنایا۔ ایسے ہی اللہ نے میرے محبوب کو جو وفادار دیے ہیں ان جیسا وفادار بھی کوئی نہیں بنایا، ان جیسا وفادار بھی کوئی نہیں بنایا۔ ماں ہے، آپ ذرا سوچیں، آپ کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، آپ سوچیں ذرا سی ہماری بچے کو تکلیف پہنچے ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم سوتے نہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ یہ نا اس ماں کا ایمان دیکھیں، اس کا جگر دیکھیں تو کہتے ہیں حضور میرے پاس یہی تھا، جو میری دولت تھی میں لے آئی، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ یہ رتبہ بلند نبی علیہ السلام کی صحابیہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ کیا ہے، کتنا دیا ہے کسی نے، بات یہ ہوتی ہے کیا دیا ہے کسی نے۔ نہیں سمجھ رہی بات یہ ہوتی ہے کیا دیا ہے کسی نے۔ اپنی ضرورتیں روک کے دیا، اپنی حاجتیں روک کے دیا۔ ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے وہ لوگ مالک یومی، صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے تو کیا کہتے ہیں
اللہم آت منفقا، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم آت منفقا، اللہ دے اس کو جو تیری راہ میں دے رہا ہے، جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، جو تیرے دیے دے رہا ہے. ہمیں اس چیز کو کہتے ہیں اللہ کا فرشتے کے اللہ بھیجتا ہے نا انہیں کہ جو جا کے تیرے بندے کی دعا کرو. اللہم آت منفقا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنے اس بندے کے لیے آسمان کے خزانوں کے دروازے کھول دے. آسمان کے خزانوں کے دروازے کھول دے. وہ کہتے ہیں بڑے اللہ تعالیٰ کے، ہمیں تو خیر ایسے ہی کہتے کہ یہ واقعی جو ہے نا ولیوں کو نہیں مانتے، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مشکل کشا نہیں مانتے. فرق یہ ہے ہم مانتے مانتے انہیں اللہ کے حالی لے جاتے کہ اللہ اور یہ دونوں برابر ہیں. یہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں. لا مثل له ولا مثال له لا ضد له ولا ضد له لا شبه له ولا شبيه له، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. قل هو الله احد، کہہ دیا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، اس کی کوئی برادری قبیلہ اس کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اس نے بنایا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں ولی برحق، ان کی کرامتیں بھی برحق، لیکن وہ مشکل کشا ہے ہی نہیں. یہ دین کا حصہ ہے بھائی. اللہ اکیلا مشکل کشا ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کر ہی نہیں سکتا کوئی. کئی دربار ڈوب گئے، کئی مزار ڈوب گئے، کئی قبریں ڈوب گئی، کئی پیر ڈوب گئے، بچا نہ سکا کوئی. جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے کہا تھا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اے آسمان رک جا. اے آسمان کس نے روکا؟ اللہ نے روکا. کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ تباہ کرنے پہ آ جائے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ ولیوں کی توحید نہیں ہے، اس میں ولیوں کی عزت ہے کہ ولی مشکل کشا نہیں ہے. عقیدہ صحیح کرو. ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں، ہم نے مانگنا ہوتا ہمارے دادا کا مزاق ہوتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھو زیادہ صاحب کرامت نہیں ہے جن کے مزار مان کے آپ جانتے ہیں سب کو. ہمارے سامنے جن کے مزار بنے سب کو جانتے ہیں ہم. جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ پکی قبر بنانی جائے، نہ اس کے اوپر عمارت بنانی جائے، نہ اس کے اوپر گدی نشین بن کے بیٹھنا جائے. یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں چیزوں سے منع فرمایا. کبھی پکی قبر بنانا کیا ہے؟ منع. اس کے اوپر عمارت، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اوپر عمارت بنانا منع، اس کے اوپر بیٹھنا منع. تینوں چیزوں، اور تینوں ہی کام یہ قوم کر رہی ہے. تینوں کام یہ قوم کر رہی ہے. یہ پھول ڈالنا بھی ہندوؤں کی روایت ہے. میں آپ کو یہ مسئلہ بھی بتا دوں، جو میں کہتا پھول ڈالتے ہیں قبر میں، یہ ہندوؤں کی روایت ہے، ہندوؤں کی رسم ہے جو مسلمانوں نے اپنا لی. سمجھے؟
ولی صاحب عزت ہے، صاحب احترام ہے، لیکن مشکل کشا نہیں ہے۔ تین چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا فرمایا جو کائنات کے تمام سچوں میں سے سب سے زیادہ سچے۔ کیا فرمایا؟ پکی قبر بنانا منع، اس کے اوپر عمارت بنانا منع، منع ہے، پھر اس کے اوپر بیٹھنا منع ہے۔ تینوں کام یہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ چراغ فلانا، یہ گوہر فلانا، یہ گوہر ہے کہ گوبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حکم کے خلاف کر رہا ہے۔ خیر بات ٹھیک سے نکل گئی۔ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے سوالی آیا اسے ایک روٹی کھانے کے لیے، ایک روٹی ان کے گھر میں تھی، ایک روٹی دے دی، سوالی روٹی لے کے چلا ہے۔ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ دنیا میں اللہ 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، 70 گنا اللہ قیامت کے دن دے گا۔ ایمان بھی تو کوئی چیز ہے نا، پتہ ہے کہ گل گھڑی لوکاں نے کہنے نے ایک بابا جی کے کول مثال کے طور پہ زیرا باپ نے کو بتا ہوتا ہے مطلب دریا دی اردو دی آ جاتا سی، دریا دی اردو دی کافو بالکل کڑن لگے نہ پہلا۔ اچھا تو بابا جی کو ولی کو انہوں نے سبق سیکھا، بسم اللہ پڑھ کے اتوں دی ٹارگٹ روٹ ایک دن نے بابا جی نے دعوت کی تھی، بابا جی نے کہا جانا کی تو نے کہا اردو دی، انہوں نے کہا اردو دی کی پڑھ کے بسم اللہ، انہوں نے کہا وہ بسم اللہ پڑھتا تار گیا تو بابا ڈوب گیا۔ دادا ایک اور نے کہا قید کر رکھی ہے، انہوں نے کہا ایک اور بابا تھا، اس نے بھی کوئی عمل دیا ہوا تھا، اس نے مریض کو کہا یہ پڑھ، اب مریض نے وہ پڑھا نہیں، اس نے کہا میں تو اللہ اللہ کروں گا، اب اس نے اللہ اللہ کیا اور اللہ اللہ کرتا ڈوب گیا۔ تو پیر کی ساتھ تھا، اس نے کہا پہلے مجھے تو پکارو نا، مجھے تک پہنچ پھر تو اللہ تک پہنچے گا۔ ظالموں ظالموں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ کیا بناؤ؟ کیا کہا بناؤ؟ تو باقیوں کو سچیاں کرنے واسطے جیب کی سبزیاں کہا پیدا کر دنیا نے۔ خیر میں بات کر رہا تھا، کسی نے ان کے گھر کھانا بھیجا، جنہوں نے کیا دیا تھا اللہ کی راہ میں؟ ایک، اب ان کے گھر میں تو ایک ہی روٹی تھی، وہ انہیں دے دی، کھانا بھیجا تو انہوں نے ان کو گنا، کہہ رہے یہ ہمارا رزق نہیں ہے، دے دو ہمارا رزق نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے تو سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں 10 گنا دیتا ہے اور آخرت میں 70 گنا، یہ کم ہے ہمارا نہیں ہے، لے دو واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، وہ 10 لے کر آیا، کہنے یہ ہمارا ہے۔ خالص نیت کر کے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں تو صحیح، خالص نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ نیت کر کے تو دیکھیں، اور دینے کا انداز کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ساتھ سے دیا ہے تیرے ساتھ کو بتانا، پھر فرشتہ کہتا ہے اللہم آتے، اللہ اس کے لیے کھول خزانے، کھول دروازے سے بندے کے لیے۔ وہ فرشتے اللہ کی مرضی کا بغیر نہیں دنیا میں، نہیں اللہ نے بھیجے ہیں، یہ خرچ کرے گا، یہ جیسے ہی کرے، اور میں تم کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ دعا کرنا۔ کیا کرنا؟
دعا تم کرو گے، بھیج میں رہا ہوں، قبول میں کر لوں گا، قبول میں کر لوں گا۔ اللہ معاذ کے موقع پر اللہ یہ بندہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا، اس نے تیری راہ میں اللہ خرچ کر دیا ہے۔ جب نے خرچ آپ نہیں دیکھ پھر کیا نہیں۔ 6 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بیان کی، وہ کون کون سی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ وہ غیب پر کیا رکھتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب۔ آگے کیا ہے؟ کس بات ہے؟ قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت، اور میں تو نے بھی کیا سی قرآن کھول کے پڑھے آپ روش لے رہے ہو، ایک قیدی پڑھ جاتا، ایک قیدی پڑھ جاتا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، خدا واسطے قرآن پڑھ جاتا نہ پڑھو زیادہ، ایک قید پڑھ، ایک قید پڑھ، ایک قید پڑھ دو، یہ ہے تواڈے واسطے اللہ کی رحمت دے دروازے کھلوا دے۔ ایک قید پڑھ، یہ اور قصیدے پڑھتے رہتے ہو نا شرکیاں، پھر قرآن پڑھ کے دے۔ پہلا کیا؟ یؤمنون بال، دوسرا کیا؟ ویقیمون الصلاۃ، وہ بے نماز سے، بے نماز کے لوگوں کو پوچھے اور نماز پڑھ آؤ پڑھ لیتے ہیں، کوئی تو پڑھ لیتے ہیں، کوئی تو رہ جاتی ہے۔ میں نے پوچھنا کام کی کام ہے، کہتے ہیں دفتر، میں کہا ایک دن تر گیا، 3 دن نہ گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں اس کو کی کرنا ہے؟ دکان، میں ایک دن کھولی 3 دن نہ کھولی، کہتا ہے یہ کیسے کتنا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی مومن سے نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس جا سے پکڑ مجھے دے۔ یؤمنون بالغیب، خیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، کیا کرتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی ہے غیر قدرت شرعی کے مقابلے ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ دو چیزیں۔ اب تیسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اللہ نے یہ نہیں کہا جو تمہارا نہیں، اللہ کہتے ہیں جو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں؟ ہم دیتے ہیں۔ ہم، اللہ نے رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں دیتا ہوں، میں رزاق ہوں، میں رزاق ہوں، اللہ دیتا ہے رزق۔ فرمایا پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، اس رزق سے خرچ کرتے ہیں، اس رزق سے۔ اب خرچ کرنے کی کئی قسمیں ہیں، اکثر میں کام کرتا ہوں، کئی لوگوں کا رزق خواجہ سدا کھا جاتے ہیں، کئی لوگوں کا رزق کنجر کھا جاتے ہیں، کھاتے ہیں نا۔ اور کئی لوگوں کا رزق آپ کی شادیوں پر دیکھے نا، جب آپ جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، 5-5 ہزار کے نوٹ یوں اچھال رہے ہوتے ہیں، یوں ہمارا نام بنے، تمہیں کو جانتا بھی نہیں، جانتا ہوں کہ بات کہ تم کون تھا، تم لکھا کیا شیطان کی اس سب میں جن پہ اللہ ناراض تھا، تو نے وہاں مال خرچ کیا جہاں خرچ کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا، تیرا مال
ایک وہ بندہ ہے جس کا مال خرچ ہوتا ہے تو فرشتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اور یہ جو بندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 بندے تھے، ایک اندھا تھا، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اور ایک گنجا تھا۔ 3 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے تینوں کے پاس۔ یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے الحمدللہ اس بات پر میں اللہ کا احسان سمجھتا ہوں، جو بات آپ کو سناتا ہوں وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے سناتا ہوں۔ اور آپ اکثر مسجدوں میں جائیں تو جو بات سنائیں گے نا وہ کراپا بھی جان کی ساڑھی چھوڑ دی۔ پاپا اٹھ گیا، پاپا لے آیا، شمال کرے پرواز تے جانے ہاتھ دے رہا گیا۔ دلوں کے حال سوال جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ علیم بذات الصدور نہیں جانتا۔ تو نے شہباز کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، جو بیان کرنے والا جیسا بدھو، ویسے جمعہ پڑھنے والے بدھو۔ تو بات کر کے کوئی جوابی کو مانتے نہیں، جوابی نہیں مانتے۔ جوابی کھے منتے مننا ہی گل ہے، نہیں مننا والی گل ہے، دسو نا جنہیں مننا والی گل ہے تاکہ بندہ مان لے، یہ مننا والی گل ہے۔ جواب کرے پرواز تے جانے حال دلانے، دلوں کے حال میرا اللہ جانے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، دلوں کے امتحان اللہ ہی لے سکتا، ڈگری بھی اللہ ہی عطا فرما سکتا ہے۔ نصیحت ہے کہ سبحان بابا بڑا پہنچے دی کہتے پاری پہنچے، یہ پہنچے دی آپ پہنچے دی جتنے پہنچے نہ چاہیے اتنے ہی پہنچے۔ بدھو بیان کرنے والا بھی سننے والے بھی بدھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 بندے، ایک اندھا، ایک گنجا، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حدیث کا حکم۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا ذرا ان تینوں کی طرف آئے۔ پہلے سب سے گنجے کے پاس گئے، گنجا شرارتی زیادہ ہوتا ہے، گنجے کے پاس گئے۔ اب گنجے کو جا کے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہاں زخم ہے، تو ایسا کام کرو میرے زخم سار کے ٹھیک ہو جائے۔ ایک تو ہوتا ہے جس کے سر میں بال نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے سر میں زخم ہے، یہ اس کی بات ہے۔ فرمایا کہ سر میں زخم ہے، مکھیاں بھی بناتی رہتی ہیں۔ فرمایا اچھا، اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا دیا۔ اور میں کیا چاہتے ہو؟ کہنا جناب ہمیں اونٹنیاں دے دی جائیں۔ حدیث میں آتا ہے تیار بچہ جننے والی اونٹنی اسے دے دی۔ پھر اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ اونٹنیوں کے باڑوں کے باڑے ہو گئے۔ اب دوسرے کے بعد گئے جو کوڑ کے بغل میں تھا، بھائی تجھے کیا کہنا؟ دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے اس مرض کو دور کر دے اور کوئی رزق کا بندوبست ہو جائے۔ اور میں کیا چاہتے ہو؟ کہتے کہ گائے مل جائے۔ کہا ٹھیک ہے، ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا دی۔ اب جب شفا مل گئی تو گائے بھی مل گئی۔ گائے بھی کو تھی تو بچہ چلنے والی تھی، کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ باڑوں کے باڑے بن گئے جناب۔ اب کیا ہے نبی کے پاس؟ کیا چاہیے؟ کہنے کا جی کرتا ہے میں بھی دنیا کی بہاریں دیکھوں۔ کہا اچھا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی درست کر دی۔ اور میں کیا چاہیے؟ کہتے کچھ دودھ پینے کا انتظام ہو جائے، کوئی تو بکری مل جائے۔
انہوں نے اس کو ایک بکری دے دی جو جب بالکل تیار تھی بچہ جلنے والی، اتنی برکت کہ جناب وہ بانو کے باڑے اللہ نے کر دی۔ اب کیا ہوا، وقت گزرا، علیم ہاں ہو گئے سارے، کون ہو گئے؟ میں نام لینا ہے اسی میں گھبرایا کرو، علیم ہاں ہو گئے، اور ان کے سرپرست ہو گئے، جوان جریب ہو گیا، عمران خان ہو گیا، ان کے سرپرست ہو گئے، سرپرست سارے علیم ہاں، سارے ملک ریاض، عرصہ گزرا، اللہ نے بھیجا پھر جبریل کو، جبریل جاؤ ذرا، آئے جبریل، سب سے پہلے اس کے پاس جس کا سر زخمی تھا وہی حالت بنا کے آئے، کیا لگے علیم ہاں، نیٹ کہہ دے یہ لاہور کا بیٹا ہے، میں کیا کہوں کس کا بیٹا ہے، میں تو کچھ نہیں کہتا، ممبر کا تقدس ہے، میں کیا کہوں، پورا ملک ڈوب گیا۔ وہ خناس جو وزیر اعظم سندھ کا کہتے ہیں پاکانہ بات غیر نہیں بنے گا، یہ تو انڈیا کے جج بیٹھے ہوئے ہیں یہاں گفتگو میں، یہ کس کے ایجنٹ ہیں؟ پورا ملک ڈوب گیا، دنیا کا نقصان ہو گیا بے تحاشا۔ تو کہتے ہیں کہ جس نے بھی کہا تھا بس میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، تو ڈر کے مارے گی کہتا ہے آگے سے، کیا یہ پاکستان کے حکمران ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے وفادار ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں؟ یہ کن کے ہمدرد ہیں؟ کماتے یہاں سے ہیں، جتاتے دبئی میں بناتے ہیں، کماتے یہاں سے ہیں، جتاتے امریکہ میں بناتے ہیں، کماتے یہاں سے جتاتے انگلینڈ میں بناتے ہیں، کماتے یہاں سے پیسہ سوئٹزرلینڈ میں رکھتے ہیں۔ اسی لڑکا کے مار چلتے ہیں، فلانا ولی اللہ کا پوتر ہے، فلانے ولی اللہ کا پوتر ہے، یہ حال ہے ان کا۔ اب سب سے پہلے گئے نا، اللہ انہیں پکڑ، جو اس مخلوق کی بربادی کا سبب ہے، اللہ انہیں برباد کر۔ جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا، رب لا تذر الارض من الکافرین، اللہ ہمارا جرم نہیں یہ مجرم ہے، ہم مجرم نہیں یہ مجرم ہے، ہم رشوتیں نہیں کھاتے یہ کھاتے ہیں، اللہ انہیں پکڑ۔ تو فرمایا آئے جبریل، کہنے لگے تو بھی کبھی غریب تھا، میری طرح غریب تھا، کہنا نہیں میں تو علیم خان تھا، میں تو جمعین اجرا مالدار تھا، جمعین اجرا نواب ابن نواب شاہ، اور میں اچھا اب یہ ہے بددعا حدیث کے مطابق، فرمایا اس کا مال بھی برباد کر دیا جائے اور اس کی صحت بھی تمام برباد کر دے، جو پہلی حالت میں لال سے پہلی حالت میں لے آیا جائے، دوبارہ اسی مرض میں اس کو مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ سوالی نے سوال کیا ہے، کبھی تو بھی ایسا ہی تھا، کبھی تو بھی ایسا ہی تھا، اس پاکستان نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، انہوں نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، پاکستان نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، انہوں نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، جو بھی آیا 75 برس کے اندر انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو، اور بڑے ہیں بھیڑیے، شکل بناتے ہیں صوفیوں جیسے، ہیں لومر،
اللہ کی مخلوق پہ رحم نہ کرنے والے. مریم نواز کو بندہ پوچھے تو کس چیز کی سواری بھی کر رہی ہے اسے بہ کے تارابی ملتے کنگو علیم خان ہو کنگو جڑا مدر میں جنے زمین تے قبضہ کیتا کنگو. اب لوگ اندھے نہیں رہے, اب لوگ اندھے نہیں رہے. کشتیوں پہ سواریاں کر کے مت دکھلاؤ ہمیں قوم کا حال کیا ہے. یہ دیکھیں نا ہماری بردی گلی میں ہاں جی وہ گلی باندھی مکی اور مغرو لے کے آ گیا جو چھینی تھوڑا گلی بٹن. کوئی ان کی محنت نہیں ہے, کوئی ان کے صاحب فہم و فراست نہیں ہے, کوئی ان کی عقل و دانش والا نہیں ہے. یہ سارے کیا ہے سی سی ایس ایس پی بی ایس ایس پتہ نہیں کی پھس پھسے ساڈے مستقبل میں بیٹھے. یہ نہ مطلب کھڑک سی بھی چنگا سی. کھڑک سنگھ کا نام سنیا کھڑک سنگھ چنگا سی. وہ نا انہیں کہنا جج بنا دو انگریز نے جج بنا دیا. وکیل آیا کی آیا وکیل ایک بندے دے نال لگا دو پھانسی لا دو دوانو پھانسی لا دو. اس واسطے یہ سارا نظام بھی ہمارا سارا نظام ہی غلط ہے. سروا برابر ہمارا نظام درست نہیں ہے. غریب کی سنوائی کہیں نہیں. پتا دکان لگے نا جی بھان ٹوک دیتے جڑے جڑے نال وہ بھی ٹوک دے پھر پتا لگے. خیر بات کو سمیٹ دیتا ہوں میں. اب جائیں جا کے لوگوں کے حالات دیکھیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں, کہ مصیبتوں میں لوگ مبتلا ہیں. باہر تو نکلے ذرا جائے تو صحیح ہے. ہم تو مسلسل وزٹ کرتے ہیں, آپ جائے تو صحیح. اتنا سے آگے اب آئے جناب اس کے بعد کوڑے کے پاس. یہ سارے کوڑے ساڑھے تھے مسلسل ہو گئے. کوڑے آئے اس کو آگے کیا کہا, اس کے بعد آگے کیا کہا کہ میں کبھی تم بھی میری طرح بیمار ہے, کبھی تم بھی میری طرح بیمار ہے. اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی ہے, بیمار بھی اللہ نے دیتا ہے مجھے دے. وہ بگڑ گیا, انہوں نے کہا میں نے جانتا سینڈ جی کا پیغام میں تو درباری ہوں. نواب ابن نواب, نواب ابن نواب. اچھا آگے بات دعا فرشتے کی. اللہم آت مفسدن خلقن, اللہ تباہ کر دے اس کو, برباد کر دے اس کو. ہم بھی کہتے ہیں اللہ تباہ کر دے انہیں, برباد کر دے انہیں. جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, پاکستان کو کھایا ہے, ہماری چمڑیاں ادھیڑ کے کھا گئے. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اللہ تو پوچھ لے, اللہ تو پوچھ لے, اللہ تو پوچھ لے. بدعا کی جبریل نے حکم ہوا یہ جیسا کوڑا تھا اس کو ویسا کوڑا کر دیا. مال کس کا؟ اللہ کا. کس نے دیا؟ اللہ نے. کس نے دیا؟ اللہ نے. اچھا کئی کہتے ہیں اسی محنت کرنے, اسی محنت کرنے. وہ جی اسی ہاتھ لاتے ہیں. ہاتھ کس نے بنائے؟ اللہ نے. وہ نہیں دیکھے جنہوں نے بغیر ہاتھ خریدتا پیدا کر دیتے ہیں, وہ نہیں دیکھے. کسی کا ایک نہیں, کسی کے دو ہی نہیں, وہ نہیں دیکھے. میں دیکھا تھے جناب سونا بن جائے, تو نے وہ نہیں دیکھے جن کو اندھا پیدا کر دیتا ہے. میں پیر رکھا تو خیر ہو جائے, تو نے وہ نہیں دیکھے جو میرے پاؤں کے پیدا کر دیتا ہے. دیکھ تو نہیں نا کل سیروں پہ اللہ کی زمین میں دیکھ بدل کر وہ سال نظر روحانی ناس. پھر نہ اللہ کی زمین میں سپیٹ کا خطبہ ایک ہو گیا ہے. اب کیا بولنا تیسرا کون ہے؟ لبینا. کون ہے؟
नबीना नबीना कौन है? नबीना नबीना। अब इसके पास आए, इसको आगे कहने लगे तू भी कभी नबीना होता था, तू भी कभी नबीना होता था। नबीना होता था। तो आज मैं भी नबीना हूँ, मुसाफिर हूँ। तो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अल्लाह की राह में मुझे निकाल, अल्लाह की राह में ये पास होने वाला है कि अल्लाह कल वाकई सच्ची है। मैं भी कभी नबी नहीं था, मैं भी कभी नबी नहीं था। फरमाया जितना तेनू चाहिए है, अल्लाह अकबर। जितना तेनू चाहिए चाहिए ले जा। ले जा। आसमान से बात आई, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये है वो कामयाब लोग, ये है वो कामयाब लोग। कामयाब लोग। मैंने 2 जुमे हो गए हैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाते हुए। माल अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, जी जी तो मेरा है या आपका है। वो ना हो कि मेरी और आपकी रूह निकलने में आए ना तो फिर ऐसी कहिए की गई है अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे, थोड़ी सी मोहलत दे तो कुछ कट नहीं दे, बात आएगी से बात आएगी की बात आएगी नहीं। और बोलो नहीं। कहीं सवारे की है कि जिसका तर्जुमा में का बात आएगी नहीं हो नहीं। कहा था जब तेरे प्यार में था, अब तेरे प्यार छीन लिया गया है, अब माल दूसरों का है, कब्र में इमामत तू देगा, बदले आने वाले उठाए। अपने मालों को खर्च करें। मस्जिद जमीन ने से बकायदा काम कर दिया पूरे पाकिस्तान में, हर जगह पर पहुंच रहे हैं। अपनी जेबों में हाथ डालें और अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत डालें, अल्लाह आपका रखेगा नहीं। वहां के अल्हम्दुलिल्लाह है वो